بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آگے اسرائیلی فوجی آگے، نہیں ہمیں گولی نہ مارو۔ ٹھائیں کی ایک آواز سنائی دی، پھر وہ دوسری آواز سنائی دی، اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ منکی مین نے ہیلو ہیلو کہہ کر پکارا، پھر غصے سے ریسیور پھینک کر کھڑا ہو گیا۔ دور بیٹھی ہوئی الپا کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، الپا ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، فائر۔ اس نے نادیدہ جان نثاروں کو فائر کرنے کا حکم دیا۔ اچانک کئی جگہ لیزر شعاعیں نمودار ہوئیں اور سیدھی الپا کی طرف گئیں، لیکن اس کی زاد میں آنے سے پہلے ہی الپا نے نادیدہ بنانے والی گولی نگل لی۔ وہ لیزر شعاعیں اس کے پیچھے اور آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں تک پہنچیں، پھر ایک دھماکے سے تقریباً 10 فوجی افسران کے چیتھڑے اڑ گئے۔ ایک دم سے اجلاس میں بھگدڑ شروع ہو گئی۔ منکی مین چیخ کر کہہ رہا تھا، تم لوگ مکار ہو، ذلیل ہو، ہمیں کسی دلدل میں پھینکنا چاہتے ہو، ہم وہاں نہیں جائیں گے، یہاں تمہارے سینے پر چڑھ کر اپنی حکومت قائم کریں گے۔ وہاں ایسا خوف اور دہشت پھیل گئی تھی کہ کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ سب ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے ایک دوسرے پر گرتے پڑتے اس اجلاس ہال سے باہر چلے گئے۔ تمام یہودی اکابرین حیران اور پریشان تھے کہ منکی ماسٹر اسرائیل چھوڑنے اور ملک شام میں پوری فوج کے ساتھ جا کر آباد ہونے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ پھر وہ اچانک کیوں بفر گیا، یہ بازی اچانک کیسے پلٹ گئی، یہ پوچھنے کے لیے یہودی اکابرین منکی مین کے پاس نہیں رک سکتے تھے۔ اس اجلاس ہال میں دیوی بھی موجود تھی اور یہ تماشا دیکھ رہی تھی کہ یہودی کتنی چالاکی سے منکی فوجوں کا رخ ایک اسلامی ملک کی طرف موڑ رہے ہیں۔ ایسے ہی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی اور ایک افسر نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تو دیوی اس کے اندر پہنچ گئی تھی۔ پھر دیوی نے اس کے ذریعے پارس کی آواز سنی۔ وہ خود کو منکی نمبر 206 کہہ رہا تھا اور تکلیف سے کرا رہا تھا۔ دیوی جانتی تھی کہ برین گارڈ کے باعث وہ کسی منکی مین کے دماغ میں نہیں پہنچ سکے گی، لیکن وہ تکلیف سے کرا رہا تھا، اس لیے اس نے اس کے دماغ میں چھلانگ لگائی تو فوراً اسے جگہ مل گئی۔ اس کے اندر پہنچتے ہی اس نے حیرانی سے دیکھا وہ زخمی نہیں، صحت مند تھا اور فریب دینے کے لیے کرا رہا تھا اور جھوٹ بول رہا تھا کہ منکی مین ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ فریبی آواز بدل کر دوسرے منکی مین کی آواز میں بولنے لگا۔ اس طرح اس نے صرف چند منٹ میں یہودیوں کی کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا۔ پھر اس فراڈ نے اپنے موبائل فون کے قریب ریوالور سے 2 ہوائی فائر کر کے یہ تاثر دیا کہ الپا کے قید سے فرار ہونے والے دونوں منکی مین کو اسرائیلی فوجیوں نے گولی مار دی ہے۔ ادھر اجلاس میں جو ہنگامہ برپا ہوا اس میں دیوی نے دلچسپی نہیں لی۔ اس فراڈ کے چور خیالات پڑھنے لگی۔ اس کے خیالات کہہ رہے تھے کہ وہ 200 برس پہلے پیدا ہوا تھا۔ ان دنوں آج کی طرح آسائشیں نہیں تھیں۔ وہ صبح اٹھ کر رفع حاجت کے لیے جنگل یا کھیتوں میں جایا کرتا تھا۔ آج کے ایئر کنڈیشن ٹائلٹ سے بہتر کھیت ہوتے تھے، وہاں وہ آرام سے فارغ ہو جایا کرتا تھا، کبھی قبض کی شکایت نہیں رہی۔ دیوی نے ناگواری سے سوچا، یہ کیا بکواس ہے، کیا چور خیالات ایسے ہوتے ہیں؟ وہ پھر پڑھنے لگی۔ اس کے خیالات کہنے لگے، ہائے وہ کیا زمانہ تھا، میں نے بوڑھا ہونے کے خوف سے جلدی جوانی گزاری، جو ملتی گئی اسے پاس کرتا رہا، کسی کو فیل نہیں کیا، مگر تعجب ہے جوانی کا دور گزر گیا اور بڑھاپا نہیں آیا۔ میں عمر گزارتے 100 برس کا ہو گیا۔ دنیا والے میری 100 برس کی جوانی کو بڑی حیرانی سے دیکھتے تھے، پھر میں 200 برس کا ہو گیا۔ میرے 200 سالہ جشن میں حسین سے حسین ترین لڑکیاں شریک ہوئیں، سب ہی مجھ پر مرتی ہیں اور کہتی ہیں شراب جتنی پرانی ہو اتنا ہی زیادہ نشہ چڑھاتی ہے۔ میں حسیناؤں کے لیے پرانی شراب بن گیا ہوں۔ مجھ میں اتنی کشش پیدا ہو گئی ہے کہ لڑکیاں صرف میرے کمرے میں نہیں میرے دماغ میں آنے لگی ہیں۔ ہاں تو تم بھی آخر آ ہی گئی ہو، چلو بتاؤ میرے چور خیالات نے کیا بتایا ہے؟ وہ خوش ہو کر بولیا، ہاں اب سمجھی تم برادر کبیر ہو، اتنی دیر سے سوچ رہی تھی کہ چور خیالات پڑھنے میں ناکامی کیوں ہو رہی ہے۔ بائی گاڈ تمہارا دماغ عجوبہ ہے، کوئی تمہارے چور خیالات نہیں پڑھ سکتا، بس تمہاری ایک بدماشی پر غصہ آتا ہے، جب چاہتے ہو کچھ عرصے کے لیے مر جاتے ہو، پھر اچانک زندہ ہونے کے بعد زندگی
زندگی کے کسی موڑ پر مل جاتے ہو۔ آج مرنے کا ارادہ نہیں ہے، آج میں اپنی بے مقصد زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، آخر میری زندگی میں کوئی محبت کرنے والی کیوں نہیں آتی؟ تمہارے جیسے عجیب و غریب پراسرار شخص پر تو ہزاروں لڑکیاں مرتی ہوں گی، کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ حسینائیں مجھ پر مرتی ہیں اس لیے محبت کرنے کے لیے زندہ نہیں رہ پاتی؟ دیوی نے ہنستے ہوئے کہا، تم بہت زندہ دل ہو اور بڑے ہی باکمال ہو، تم نے کمال ذہانت سے یہودیوں کی چال پلٹ دی، آخر مسلمان ہونا اس لیے ایک اسلامی ملک کو ان بندروں کی یلغار سے بچا لیا۔ تمہاری ذہانت اور چال بازی کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، ویسے پاکستان بھی ایک اسلامی ملک ہے، کیا تم بندروں کو ادھر جانے سے نہیں روکو گے؟ کیوں اپنے دل میں پاکستان کے لیے درد پیدا کر رہی ہو؟ اپنے مطلب کی بات کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منکی فوج پاکستان پر حملہ کرے گی تو ہندوستان بھی محفوظ نہیں رہے گا، اور اگر انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تو اس حملے کی لپیٹ میں پاکستان بھی آئے گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ ہزاروں بندر تمہارے دیش میں نہ آئیں؟ بے شک میں یہی چاہتی ہوں۔ تعجب ہے، تمہاری پوری ہندو قوم ہنومان بندر کی پوجا کرتی ہے، ان کی تصویریں اور مورتیاں تمہارے گھروں اور مندروں میں ہوتی ہیں۔ اگر ہزاروں کی تعداد میں ہنومان خلائی زون سے چلے آئے ہیں تو تمام ہندوؤں کو خوش ہونا چاہیے، ایک ایک منکی مین کو اپنے گھر میں لے جا کر اونچے سنگاسن پر انہیں بٹھا کر ان کی پوجا کرنی چاہیے۔ بے شک ہم بجرنگ بلی ہنومان جی کی پوجا کرتے ہیں، لیکن خلا سے آنے والے ہنومان نہیں ہیں۔ تمہارے بھگوان رام سے وہ ہنومان باتیں کرتے تھے، یہ خلا سے آنے والے بندر بھی باتیں کرتے ہیں۔ اگر میں منکی ماسٹر کو یہ بتا دوں کہ ہندوستان جانے سے تمام ہندو اس کی پوجا کریں گے تو وہ آج ہی تمہارے دیش کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اے خبردار، منکی ماسٹر کو یہ بات نہ بتانا۔ کیوں نہ بتاؤں؟ کیا میں کروڑوں ہندوؤں کو ہنومان جی کے درشن اور پوجا سے محروم کر دوں؟ اب تمہارے دل میں ہندوؤں کے لیے درد کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ ابھی تمہارے دل میں پاکستان کے لیے درد کیوں پیدا ہوا تھا؟ اچھا بس رہنے دو، میں جانتی ہوں تم میرے خلاف ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے۔ تم اتنی لگاوٹ سے نہ کہو محبت کی بو آ رہی ہے، تم نہیں جانتے کہ میں تمہیں کتنا پسند کرتی ہوں، اگرچہ کبھی تم میرے کسی کام نہیں آئے پھر بھی تم نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ تم کہتی ہو میں کبھی کسی کام نہیں آیا، بھائی میں نے نقصان بھی نہیں پہنچایا، یعنی تمہیں فائدے میں رکھا، اس سے زیادہ اور کیا کام آ سکتا ہوں؟ تم چاہو تو ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں، تم چاہو تو ہم گاڑی کے دو پہیوں کی طرح زندگی بھر ساتھ چل سکتے ہیں، مجھے منظور ہے۔ قاضی اور پنڈت کو بلاؤں؟ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں ہے، ہم دو بہترین دوستوں کی طرح زندگی بھر ساتھ رہیں گے۔ میں نے آج تک کسی عورت سے دوستی نہیں کی، تمہیں اپنے دماغ میں آنے دیتا ہوں اس لیے کہ تمہیں پسند کرتا ہوں، مگر افسوس تم تو پارس کی امانت بنی ہوئی ہو۔ اس کا نام نہ لو، مجھے غصہ آتا ہے، میں اس سے سخت نفرت کرتی ہوں۔ بات کیا ہو گئی؟ اس نے اب تک مجھے اتنا نقصان پہنچایا جتنا ایک بدترین دشمن پہنچا سکتا ہے۔ پہلے تو یہ سوچ کر برداشت کرتی رہی کہ تقدیر نے مجھے اس کے نام لکھا ہے، لیکن اس نے تو انتہا کر دی، خلائی زون میں مجھے اتنا ذلیل کیا کہ وہاں سے واپس آنا پڑا۔ غصہ کر کے کیا کرو گی؟ وہ تمہارے مقدر میں لکھا گیا ہے، میں تقدیر بدل سکتی ہوں، اگر وہ قتل کر دیا جائے تو میری تقدیر کی کتاب سے اس کا نام مٹ جائے گا، پھر میرے لیے گنجائش نکل آئے گی۔ واہ، تقدیر بدلنے کا یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، اسے کب قتل کر رہی ہو؟ میں اس پر قاتلانہ حملے کرا چکی ہوں، لیکن وہ کمبخت بہت چلاک ہے۔ کبیر، تم اس سے زیادہ چلاک اور غیر معمولی انسان ہو، تم چاہو تو مجھے اس سے نجات دلا سکتے ہو۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ بہت چلاک اور مکار ہے، اسے قابو میں کرنا اور قتل کرنا آسان نہیں ہوگا، پھر بھی ایک شرط پر اس سے مقابلہ کروں گا اور کسی نہ کسی طرح اسے قتل کر دوں گا۔ تمہاری شرط کیا ہے؟ یہی کہ اسے اپنی تقدیر سے مٹا کر مجھے اپنے نام لکھ لو۔ وہ سوچنے لگی، اس نے پوچھا کیا شرما رہی ہو؟ وہ بولی تم نے بات ہی ایسی کہہ دی ہے، سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے اور تمہاری غیر معمولی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوں۔ یہ تو نہیں کہتی کہ تم سے عشق ہو گیا ہے، لیکن مجھ جیسی دیوی کا جیون ساتھی تمہارے جیسا غیر معمولی شخص ہی ہو سکتا ہے۔ تم پھر وعدہ کرو کہ اب تمہارا حسن و شباب پارس کے لیے نہیں میرے لیے ہوگا، پارس فنا ہوگا تب تمہارے لیے ہوگا۔ میں ایسے وعدے پر بھروسہ نہیں کرتا دیوی جی، تم بھی کچھ کم چلاک نہیں ہو، اپنا کام نکال کر مجھے ٹھینگا دکھا دو گی۔ تم بھی یہی کر سکتے ہو، میری برسوں
کی حسین امانت کو لوٹ کر منہ پھیر سکتے ہو۔ میں پارس کو پہلے قتل نہیں کروں گا، اسے قیدی بنا کر رکھوں گا۔ وہ تمام رات قیدی بنا رہے گا اور تم تمام رات میرے پہلو میں رہو گی، تو میں صبح ہوتے ہی تمہارے سامنے اسے گولی مار دوں گا۔ اگر تم اسے قیدی بنا کر اس کا دماغ کمزور کر سکو تو پھر اسے قتل کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ میں اسے اپنا معمول اور تابعدار بنا کر ساری زندگی اسے ذلیل کرتی رہوں گی۔ چلو یہی صحیح، جب وہ میرے قابو میں آ جائے گا تو میں اسے اعصابی کمزوری میں مبتلا کر دوں گا۔ اس کے بعد تم اسے غلام بنا سکو گی۔ تم اسے کب تک میرے قدموں میں لا سکو گے؟ وہ جب بھی ملے گا اس سے زبردست جنگ شروع ہو جائے گی۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ وہ آج کل کس ملک میں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ منکی ماسٹر کے معاملے میں بابا صاحب کے ادارے کے ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی دلچسپی لے رہے ہیں۔ وہ سب اسرائیل اور امریکہ میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے پارس بھی یہاں یا میامی میں ہو۔ میں تل ابیب میں ہوں، تم میامی جا کر اسے تلاش کرو۔ تمہاری یہاں کیا مصروفیات ہیں؟ تم نے ابھی دیکھا ہی ہے کہ میں منکی ماسٹر کو کسی بھی اسلامی ملک میں جانے سے روک رہا ہوں اور آئندہ بھی روکتا رہوں گا۔ اب ہماری دوستی ہو گئی ہے، کیا تم منکی ماسٹر کو میرے دیش جانے سے نہیں روکو گے؟ ہماری دوستی محبت کی بنیاد پر نہیں، شرائط کی بنیاد پر ہوئی ہے، اور شرط تم ہی نے لگائی ہے۔ میں تمہیں پارس سے نجات دلاؤں گا، تم مجھے اپنے حسن و شباب کا خزانہ دو گی۔ تم چاہو تو شرط بدل سکتی ہو، اپنے دیش اور ہندو قوم کو بچانے کے لیے حسن و شباب کو داؤ پر لگا سکتی ہو۔ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یعنی اپنے دیش کے لیے اپنی کوئی چیز قربان نہیں کرو گی۔ پلیز مجھے مت الجھاؤ، میں تمہاری دوستی اور تعاون چاہتی ہوں۔ پلیز اصولوں کو سمجھو، کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے۔ تم بہت سخت ہو، عورت کے معاملے میں کچھ تو نرم ہونا چاہیے۔ محبت کرنے والی عورت کے معاملے میں نرمی اور لچک پیدا کی جاتی ہے، اور تم محبت نہیں کرتی ہو، صرف مجھے پسند کرتی ہو۔ تم میرے دل کی بات نہیں جانتے، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اللہ، میں خوشی سے مر جاؤں گا۔ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ یقین دلانے کا کوئی کام کرو۔ آؤ ہم دو محبت کے متوالے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ساحل کی ٹھنڈی ریت پر ٹہلیں گے۔ تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ آج تک کسی نے میرا اصل چہرہ نہیں دیکھا ہے اور میری اصل آواز نہیں سنی ہے۔ اس کا مطلب ہے میں پارس کو تمہارا غلام بناؤں گا تو تم اپنی اصلی روپ میں حسن و شباب کا نذرانہ نہیں دو گی۔ مجھے انکار نہیں ہے، میری جوتش ودیا اور جناب تبریزی کہتے ہیں کہ میں مزید 3 برس تک پراسرار رہوں گی۔ بے نقاب ہونے کے بعد پارس سے میری شادی ہوگی، لیکن پارس میری مٹھی میں آ جائے گا، میں اسے غلام بنا لوں گی، تو پھر غلام سے شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اس کی غلامی اور ہماری شادی ابھی دور ہے۔ تم اصلی پر نقلی چہرہ لگا کر اور آواز بدل کر مجھ سے سمندر کے ساحل پر مل سکتی ہو۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ تم نے ایسی باتوں میں کتنا وقت ضائع کیا ہے؟ پارس نے حیرانی سے کہا، ارے یہ تو وہی سکھ لڑکا ہے۔ دیوی نے پوچھا، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ ایک سکھ لڑکا ہے، کچھ اب نارمل ہے، پچھلی باتیں بھول جاتا ہے۔ مجھے ایک بار نیو یارک میں ملا تھا، اب یہاں نظر آ رہا ہے۔ ہاں میں اسے جانتی ہوں، اس کا نام دلجیت سنگھ ہے۔ کہاں ہے وہ؟ میں یہاں ایک اوپن ریستوران میں ہوں اور وہ ساحل پر چند بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تم ابھی جاؤ، میں ذرا معلوم تو کروں آخر یہ ہے کیا چیز۔ وہ بولی، پلیز مجھے اپنے ساتھ رہنے دو، میں بھی دلجیت کی حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ریستوران سے اٹھ کر ساحل کی طرف جاتے ہوئے بولا، میں اتنی دیر تک کسی کو اپنے اندر نہیں رہنے دیتا۔ اگر تم کامیابیاں حاصل کرنا چاہتی ہو تو جلد سے جلد میری بن جاؤ، پھر دیکھو گی کہ پہلے کبھی نہیں ہوا وہ اب ہوگا۔ ایسی کون سی انوکھی بات ہوگی؟ ہاری ہوئی ایک بازی جیت لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن تمام بازیاں جیت لینا انوکھی بات ہوتی ہے۔ اور کیا یہ انوکھی بات نہیں ہوگی کہ فرہاد کا بیٹا پارس تمہارا غلام ہوگا؟ ہاں مانتی ہوں۔ اعلیٰ بی بی ثانی ایک سکھ لڑکے کی طرح سر پر پگڑی پہنے ہوئے تھی۔ انگریز اور یہودی بچوں کے ساتھ ریت پر گیند سے کھیل رہی تھی۔ بظاہر وہ تنہا نظر آتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ جیم مورگن نادیدہ بن کر رہا کرتا تھا۔ پارس نے قریب جا کر کہا، ہیلو دلجیت۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، بچوں کے ساتھ کھیلتی رہی۔ پارس نے اور قریب جا کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، دلجیت۔ وہ پارس کو دیکھ کر بولی، کیا مجھے کہہ رہے ہو؟
ہو؟ ہاں، کیا تمہارا نام دلجیت نہیں ہے؟ نہیں، دلجیت تو کسی لڑکے کا نام ہوتا ہے، کیا تم لڑکا نہیں ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، اچھا تم میری پگڑی دیکھ کر مجھے سکھ لڑکا سمجھ رہے ہو۔ اس نے سر سے پگڑی اتار دی، خوبصورت ریشمی بال اس کے شانوں تک آ گئے۔ وہ بولی، میرا نام پاروتی ہے مگر مجھے پارو کہتے ہیں۔ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس نے دور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں جو ملٹی کلر کی چھتری ہے اس کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ پارس نے دیکھا پھر ادھر جانے لگا۔ دیوی نے کہا، اگر وہ واقعی اس کے ماں باپ ہوں گے تو آج اس دلجیت کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ وہ دلجیت نہیں پارو ہے، اور کیا پتا پارو بھی نہ ہو۔ ملٹی کلر کی چھتری کے سائے میں ایک نوجوان لڑکی اور ایک جوان آدمی تھا۔ وہ جوان آدمی دراصل جے مورگن تھا، لڑکی ہندو تھی، اسرائیل میں آباد ہونے والے ہندو خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ پتہ نہیں کون تھی، اپنی یادداشت کھو چکی تھی۔ جے مورگن نے اس پر تنویمی عمل کر کے اپنی بہن بنا لیا تھا اور اس کے ذہن میں یہ نقش کر دیا تھا کہ وہ ہنومان جی کی پجارن ہے۔ پارس نے چھتری کے پاس آ کر انہیں دیکھا، پھر کہا، اس بچی نے اپنا نام پارو بتایا ہے، کیا آپ اس کے والدین ہیں؟ جے مورگن نے ہنستے ہوئے کہا، ابھی تو ہماری شادی نہیں ہوئی، ہم والدین کیسے بن جائیں گے؟ یہ میری بہن لکشمی ہے، میں پیار سے اسے لکی کہتا ہوں، اور وہ ہماری چھوٹی بہن پارو ہے۔ پارو کی یادداشت بہت کمزور ہے، وہ تھوڑی دیر پہلے کی باتیں بھول جاتی ہے، اسی لیے اس نے ہمیں ماں باپ کہا ہے۔ ویسے میرا نام راجپال ہے۔ پارس نے کہا، میں نے ایک بار اسے نیو یارک میں تنہا بھٹکتے ہوئے دیکھا تھا، اس وقت بھی یہ سکھ لڑکے کی طرح پگڑی پہنے ہوئے تھی۔ جے مورگن نے کہا، یہ لڑکی بہت پریشان کرتی ہے، ہم اس پر کڑی نظر رکھتے ہیں، پھر بھی یہ نظر بچا کر نکل جاتی ہے۔ تعجب کی بات ہے، یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر ہی نہیں بلکہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھٹکتی پھرتی ہے۔ یہ آپ کو واپس کیسے ملی؟ ہم اس کے لیے پریشان رہا کرتے ہیں، لیکن یہ اطمینان رہتا ہے کہ چاند کی پہلی تاریخ سے 14 تاریخ تک اسے سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ یہ سیدھی طرح ہمارے پاس چلی آتی ہے۔ جب 15 تاریخ سے چاند گھٹنے لگتا ہے تو اس کی ذہنی قوت بھی کم ہونے لگتی ہے۔ یوں سمجھیں یہ ہر ماہ 15 یا 16 دن کے لیے پرابلم بنی رہتی ہے۔ پارس نے سوچ کے ذریعے دیوی سے پوچھا، کیا پارو کی حقیقت معلوم ہوئی؟ ہاں، میں لکشمی عرف لکی اور راجپال کے خیالات پڑھ رہی تھی۔ راجپال کا ہندو گھرانہ 6 سال سے تل ابیب میں ہے۔ پارو دنیا کے جس حصے میں بھٹکتی ہے، چاند کی پہلی تاریخ کے بعد کسی دن بھی تل ابیب واپس آ جاتی ہے۔ پارس جے مورگن سے مسافہ کر کے پارکنگ ایریا میں جانے لگا۔ اس نے کہا، جب بھی پارس میرے قابو میں آئے گا میں تمہیں اپنے دماغ میں بلا لوں گا۔ اب تم جاؤ۔ جا رہی ہوں، مگر منکی مخلوق کے خلاف مجھ سے ذرا تعاون کرو۔ ہمارے درمیان صاف اور سیدھی بات ہوتی رہے تو اچھا ہے، اور سیدھی سی بات یہی ہے کہ تم میری بن کر رہو گی تو میں تمہارے کام آتا رہوں گا۔ ابھی جاؤ اور میری دوستی کی شرائط پر غور کرو۔ اس نے سانس روک لی۔ دیوی اس کے اندر سے نکل گئی۔ اس نے باربرا کے پاس پہنچ کر پوچھا، ایلپا کس حال میں ہے؟ بیچاری کا برا حال ہے۔ کامیابی حاصل ہوتے ہوتے اچانک ناکامی کے جوتے پڑیں تو بڑا ذہنی صدمہ پہنچتا ہے۔ ایلپا کی طرح دوسرے اکابرین بھی پریشان ہیں، بار بار ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے اعلان کر رہے ہیں کہ منکی ماسٹر ان سے رابطہ کرے، وہ ماسٹر کی غلط فہمی دور کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ماسٹر نے کسی سے رابطہ کیا ہے؟ ماسٹر کی طرف سے خاموشی تھی۔ ایلپا نے ٹینا کے ذریعے ماسٹر کو مخاطب کرنا چاہا، لیکن ماسٹر نے ٹینا کے سر سے بھی برین گارڈ چپکا دیا ہے، اس کے دماغ میں پہنچا نہیں جا سکتا۔ پھر ایلپا ٹینا کے بھائی کے اندر پہنچی، اس کے ذریعے ٹینا سے کہا کہ وہ جانتی ہے منکی ماسٹر اس کے اندر چھپا رہتا ہے، اس سے کہے تھوڑی دیر کے لیے غصہ تھوک دے، اسے ایک بار صفائی کا موقع دے۔ ٹینا نے کہا کہ وہ اس کے اندر رہتا ہے لیکن ابھی نہیں ہے، کہیں گیا ہوا ہے۔ باربرا کی بات ختم ہوتے ہی ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ جہاں پارس کار میں تھا وہاں کی قریبی عمارتیں لرز گئیں، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ وہ تیز رفتاری سے کار ڈرائیو کرتا ہوا زیادہ سے زیادہ دور جانے لگا۔ اس علاقے میں مرد، عورتیں اور بچے چیخ رہے تھے اور ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ پارس نے ایک لمبا چکر لگایا، پھر واپس آ کر دیکھا اسلحے کا ڈپو جہاں تھا وہاں اب پتھروں اور لوہے
لوہے کے ٹکڑوں کا ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ وہاں حیفا اور جعفا کی فوجی چھاؤنی کا جتنا اسلحہ تھا وہ سب تباہ ہو چکا تھا، اور یہ سب کے سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ وہ منکی فوج کی طرف سے پہلا بڑا حملہ تھا اور جلد ہی کسی وقت بھی دوسرا حملہ ہو سکتا تھا۔ ریڈیو، موبائل، مائک اور اسپیکر کے ذریعے چیخ چیخ کر منکی ماسٹر سے کہا جا رہا تھا کہ ماسٹر، ہم تمہاری شرائط منظور کر رہے ہیں، تم ہمارے شہروں اور چھوٹی آبادیوں سے دور جہاں اپنی بستی بسانا چاہتے ہو بسا لو، ہم تمہیں تمام سہولتیں فراہم کریں گے، مگر یہ ظلم نہ کرو، شہری آبادی میں دھماکے نہ کرو، معصوم اور پرامن شہری تمہارے دشمن نہیں ہیں، ان سے دشمنی نہ کرو۔ اسلحے کے ڈپو میں دھماکے کے بعد آس پاس کی عمارتوں میں بھی آگ لگ گئی تھی، سینکڑوں افراد مارے گئے تھے اور نہ جانے کتنے زخمی ہو گئے تھے۔ پورے تل ابیب میں ایسی دہشت پھیل گئی تھی کہ سب اپنے گھروں کی چار دیواری تک محدود ہو گئے تھے، اور جو لوگ منکی فوج کی آمد اور وہاں ان کی رہائش کے نتائج کو سمجھ رہے تھے وہ اپنی فیملی کے ساتھ شہر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ آرمی ہیڈ کوارٹر میں تینوں افواج کے سربراہ اپنی فوجی مشیروں کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی ایک فیصلے پر متفق تھے کہ شہریوں کی جان و مال کی سلامتی کے لیے فوراً ہی منکی ماسٹر کی شرط تسلیم کر لیں، اس کے بعد غور کیا جائے گا کہ ان ہزاروں بندروں سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی وقت وہاں ایک منکی مین نمودار ہوا، سب نے اسے چونک کر دیکھا۔ وہ بولا، میں ایک نظر آ رہا ہوں لیکن یہاں بے شمار نادیدہ ہیں، کیا انہیں دیکھنا چاہو گے؟ ایک افسر نے کہا، نہیں، ہمیں یقین ہے، آؤ یہاں بیٹھو۔ وہ ایک خالی کرسی پر بیٹھ کر بولا، ہمارے ماسٹر نے اعلان سن لیا ہے، ہم نے اپنی بستی بسانے کے لیے اسی میدان کو پسند کیا ہے جہاں پہلے ہماری منکی فوج کے لیے خیمے لگائے گئے تھے۔ ہم اس میدان سے 6 میل کے رقبے تک زمین چاہتے ہیں۔ 6 میل کی حدود میں اگر تمہاری کوئی بستی آئے تو اسے خالی کرا دو، آج ہی سے لکڑیوں کے مکانات کی تعمیر شروع کرا دو، بستی کے درمیان ایک وسیع و عریض پختہ عمارت تعمیر کرواؤ، جتنی جلدی رہائشی مکانات تیار ہوں گے اور ضروریات کا تمام سامان وہاں پہنچایا جائے گا، اتنی ہی جلدی ہم یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ایک افسر نے کہا، ماسٹر نے وعدہ کیا تھا کہ اگر کسی دوسرے ملک میں کوئی جگہ پسند آئے گی تو تم لوگ ہمارا ملک چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ ہمارا ماسٹر اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، کسی دوسرے ملک پر پوری طرح قبضہ جمانے کے بعد ہم تمہارا یہ ملک چھوڑ دیں گے، لیکن تمہارے مشورے سے کبھی کسی ملک پر حملہ نہیں کریں گے۔